میں آیت پڑھی ہم والضحا واللیل اذا سجا. اللہ فرمے دے اپنے حبیب دے بارے والضحا اے چمکتے ہوئے چہرے, اے چمکتے ہوئے چہرے والے, چمکتے ہوئے چہرے والے اپنے حبیب دے چہرے کی تعریف کرے لا پہ. اور کیوں کرے لا پہ؟ اللہ فرماندے ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب اسا تواڈی خاطر تہاڈا ذکر بلند کر چھوڑا, تواڈی خاطر, کہیں بے دی خاطر نہ. کہیں دا مرتبہ ودے اپنے پیو دی وجہ تو, پیو چنگا ہوندے, پیو مالدار ہوندے, لوگ عزت کریں نن پوتر دی. بعض اوقات پوتر اتنا علم والا ہوندے یا مرتبے والا ہوندے بل اندے پیو دی عزت تھی کہ فلانے دا پیو. لیکن اللہ فرماتے اے حبیب تواڈی جڑی شان ہے نا, کہ تواڈا جڑا مرتبہ ہے, کہ تواڈا جڑا ذکر ہے کہیں بے دی وجہ کول کہنی بلکہ تواڈی وجہ کول تواڈا ذکر بلند کیا. تو آپ تسا کہیں ذکر دے محتاج کہنی, کہیں بے دی وجہ کول مشہور کہنی, کہیں بے دی وجہ کولوں تو کو مرتبہ کہنی ملا, بلکہ تواڈی وجہ کول سارا کو مراتب عطا کی. ہی واسطے چہرے دے قسمہ چندے کہ چمکتے ہوئے چہرے والے خالق حسن حسین بنائے, پر محبوب دے حسن تو ود کہنی. لکھ یوسف حسن دا مان کرے, محبوب دے حسن دی اد کہنی. بس تابش مک دی گال مکا, محبوب دے حسن دی حد کہنی. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. محبوب دے حسن دی حد کہنی تے ادھ بھی کوئی کہنی. اور جرے ویلے یوسف علیہ السلام دا دور ہے تے 61 سالی ہے تے ول لوکاں نے عرض کی دی حضور بڑی بوکھے بڑا دکھے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں آتے چوک دے وچ باساں تے ول ایویں گھنڈ چیساں آپ پڑھتے چرانے سونے بہو آنا پڑھتے چرانے. آپ نے فرمایا جرے میں گھنڈ چیساں نا ول لوگ جرے دیکھ سن ول بوکھ ختم تھی ویسی. اور ول ایویں ہی تھیا یوسف علیہ السلام آتے شہر دے چوک وچ بہ گئے, جلوہ گر تھی گئے کہ لوگ کٹھے تھی گئے جنہاں کو بھوک لگ گئی. ایویں پڑھدا جو شیطان ہے نا تے ایویں لوگ دے دے ہی رہے, سبحان اللہ, دے دے ہی رہ گئے اور مست تھی گئے. اور کتاباں وچ لکھا پہ کہ جینے اون ویلے یوسف علیہ السلام دی زیارت کی تھی 3 مہینے تک اون بندے کو بھوک کہنا لگے. لیکن میرے محبوب دا حسن ہوئے کہ اللہ قسمہ چیندے اے چمکتے ہوئے چہرے والے. سبحان اللہ. او حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ دے ہیں کہ اے اما آمنہ سارے محبوب تا توڑے پوتر ہم توڑے لختے جگر ہم, تو سا دساؤ کہ سارے محبوب دا چہرہ کیویں ہے. بس چہرے تے گال کرے سا چند منٹ کی گفتگو 4-5 منٹ بس ول سلام پڑھنا. چہرے دی گال, چہرہ اے بدوہا دیکھتے رہ گئے, حسن بدر تجا دیکھتے رہ گئے, حسن اقرا تو دیکھا تا جبریل نے, ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے. اور پوچھو سے اے اما آمنہ دساؤ آپ فرمینن کہ جیڑے ویلے میرے لال دی آمد تھی ہے نا تخارجا منی نور, نور خارج تھے, اتنی روشنی تھی ہے, اتنا سوجلا تھے کہ میں مکے دے وچ بہتے شام دے محلات کو دیکھیں. شام دے محلات آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر ہے وہ کیا دیکھے. ذہن چاہنے نا بھئی اتنا بہتے شام دے ملک تک نظر کیویں تھی ہو سی بھئی جی کو اللہ دکھا, جی کو اللہ دل دی اکھ دے دے, ظاہری اکھاں نال نہیں نظر دیاں, دل دے اکھی نال نظر دینے چیز. اور آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر ہے وہ کیا دیکھے. اللہ جی کو چاہے دکھا سکتے. آپ دی اماں فرمانے کہ خارجہ منی نور, میرے وچوں نور خارج تھے اور پورا جہان روشن تھی.
او جلدے ہیں حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہ اے دائی حلیمہ تساں دساؤ تساں دا میرے محبوب کو پالے وے کھیر بھی پلائے وے آپ دا چہرہ کیویں ہے وہ فرمینن کے چہرے دی کیا گال پوچھتے وے جیڑے ویلے مکے چو چاہتے میں اپنے گھر گھنیاں میں اپنے غریب کھانے تے گھنیاں بولو میرا غریب کھانا نائی امیر کھانا بن گیا جلے رات تھے یہ تیرے محبوب دا چہرہ روشن تھے تو میری وہ جنی جھونپڑی ہے نا جھونپڑی وہ روشن تھی اجالا تھی اور اتنی روشنی تھی جلے سویر تھی نا تے وستی دے لوگ کٹھے تھی گئے عورتاں کٹھے تھی گیا اے حلیمہ بڑی امیر تھی گئی الحمدللہ میں تا امیر تھی گئی امیر تا تھی بڑائی حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے مقدر جو جاگ بے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے نوا کے سجا کے تے سرما پوا کے نالے تھوڑی ہلا کے ہسے دی بھی ہو سے میں امیر تھی گئی کہ ہاں سا کو پتہ ہے بڑی امیر تھی گئی پہلے تو تیرے کولو دیوا بالن واسطے تیل کہنا ہوگائی رات اسا ڈٹھے ساری رات تیرے گھر دیوا بلتا رہ گئے اور روشن دان دے وچوں روشنی چھن چھن تے نکلتی پئی آپ فرماون لگے کہ اے میرے سہیلیاں میں کوئی دیوا کہنی بالا میں کوئی دیوا کہنی بالا یہ تو میرے محبوب دے چہرے دا جلوہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے کہ میرے محبوب دے چہرے دی روشنی اتنی ہے کہ میرا کمرہ میری جھونپڑی میری کٹیا روشن تھی کہ اچھا اسا سمجھے دیوا بلیندی رہ گئی کہ کیا نا میں دیوا کہنی بالا آمنہ دے لال دے چہرے دی روشنی تھی اور جلتے ہیں صحابہ دی بارگاہ بلکہ صحابیات دی بارگاہ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ دی بارگاہ دے وچ پوچھتے ہیں کہ اے اماں سین تسا تے حضور نال دی بھی گزارن تے راتی بھی گزارن اور ہن بھی آپ دے حجرے دے وچ جلوہ افروز نہ کا تسا دساؤ میرے حبیب دا چہرہ کیویں ہے آپ کو پوچھا گیا تھا آپ فرمائیں کہ میں اپنے سرتاج صاحب معراج دے چہرے دا کیا ذکر کراں بس ایک واقعہ دسنی ہاں کہ رات دا ویلا ہے سحری دا ٹائم ہے تے میں اپنے حجرے دے وچ بیٹھ دے کپڑے سیندی پیا سوئی نہ تے اڑو تیل جو موکے تے دیوا بوجھ گئے تے میرے ہاتھ جو سوئی بھی ٹھے پئی ہے تے میں اور تلاش کرن لگیا میں چند لمحے گزرن کہ آقا کریم میرے حجرے دے وچ جلوہ گر تھن جلوہ افروز جو تھن تو آپ دے چہرے دی روشنی نال میرا حجرہ جگمگ جگمگ کرن پہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اور اتنی روشنی جو تھی ہے میری وہ گمی ہوئی سوئی مل گئی گمی ہوئی سوئی مل گئی آؤ ول صحابی دی بارگاہ حاضری دیں اے صحابہ تو صدا حضور نال سفر اچ بھی رہ گئے حضر اچ بھی رہ گئے انہاں دا دیدار بھی کیتے وے انہاں دا کلمہ بھی پڑھے وے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور آقا دی محفل دے وچ کون کون ہونے ہیں ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا صحابہ اسا تو سنتے منی بیٹھے ہیں تو ستا ڈٹھے وے دساؤ سارے محبوب کا چہرہ کیویں ہے تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کہ ایک رات 14ویں رات ہے
14ویں دی رات آئی تے میں حضور کو ملن دی خاطر گیا کیونکہ بغیر ڈٹھے سابو چین کیا نام جب تک اسا نہ دیکھوں سرکار دا چہرہ ساگو نندر کہنا دیئی رات دا ویلا آئی میں کہ سمسا بعد پہلے حضور دی زیارت کرے سا میں حضور دے در اقدس تے حاضر تھیا میں دروازہ کھڑکے اندرو آواز آئیے من دکل باب کون ہے دروازے تے میں کہ سوڑا غلام جابر حاضر ہے حضور نے فرمایا اندر آولو چہرے میں اندر جو وڑیا نا میں حضور دے چہرے تے نظر گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار جبہ پاتا ہویا سرخ دھاری تے آپ دا چہرہ ہی میں روشن ہے ہی میں چمکدا پیا ہے کہ میں حیران تھی میں ششدر رہ گیا اور حقا بکا ہی میں کوئی عجیب شاہ دیکھو نا ہی میں بندہ ہی میں دیکھا رہ گیا ہی میں تار لگ دیں دی آپ کھڑ دیں دی کہ ہیں ایچھا سونا اور پیر مہر علی صاحب نے جرے لے حضور دی زیارت کی دیئے کیا دن مکھ چند بدر شاشانی ہے متے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑی حضرت جابر فرمینن کہ میں حضور تا جلوہ جو رٹھے نا تے میں حیران رہ گیا تے بل میں نظر میری گئی ہے آسمان اُدو آسمان دا چندر بھی روشن میں آسمان دے چندر والے پاسے دیکھا ول مدینے دے چندر والے پاسے دیکھا ول مدینے دے چندر والے پاسے دینا ول آسمان دے چندر والے پاسے دینا ول آسمان دے چندر والے پاسے دینا ول مدینے دے چندر والے پاسے دینا اور یہ فیصلہ کرن چاہنا کہ چندر زیادہ روشن ہے یا میرے حبیب دا چہرہ زیادہ روشن ہے ول میرے عشق نے فیصلہ کیتے اے جابر تلیندہ نہ پیدا کیوں ہیں کہیں لے اڈے دے دی 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 آپ فرمینے جلے اڈے ڈٹھم بل اڈے ڈٹھم بل میں کو آکھڑا پہ دے کہ چندر دا سوجلا گھٹے میرے محبوب دے چہرے دا روشنی بد بل ایک عاشق بول پہ ادھے لوگو تو سا میرے حبیب دے چہرے کچھے رہنا چندرہ لکار آدھے وے میرا عشق گوارا نہیں کریں دا میری محبت گوارا نہیں کریں دی کہ میں آکھاں کہ میرے محبوب دا چہرہ چندرہ لکار آئی تو کو کیا خبر میرے حبیب دے چہرے دی خیرات نہ چندر روشن ہے اور انہیں شعر لکھے اور کیا فرمیں دے کیا آدھے عشق چاہتے آدھے چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ تو چھائیاں ہیں میرے محمد کا چہرہ صاف عشق بازار بھی کاندہ کہنی تے بخت نساتے آندہ کہنی جیڑا کچھ ملدے نیازی نیاز اچھ ملدے فقر خدا کو باندہ کہنی